ویلکم بیک ناظرین. آپ کو پتا ہے کہ بھی پورے پاکستان کا ہمارا سب سے بڑا جو پولیٹیکل بحث ہے پاکستان کے اندر چھڑی ہوئی وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں. آبویسلی ایوان کا استحقاق ہے, نیشنل اسمبلی کا استحقاق, اگر 2/3 میجورٹی ان کے پاس پوری ہے, نمبر پورا ہے. بٹ ایک بحث آپ کا اور میرا بھی حق ہے کہ کیا جو یہ ترامیم کرنے جا رہے ہیں, جس کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے, کیا وہ عوامی مفاد میں ہے, کہ آپ کے اور میرے لیے بہتر ہے, کیا میرے اور آپ کے بنیادی انسانی حقوق کہیں ہرٹ تو نہیں ہو رہے. یہ بحث ہم سب کا حق ہے اور اسی کے اوپر پورے پاکستان میں بحث جاری ہے. بٹ انہی ترامیم کی دو ڈفرنٹ قسم کی سٹیٹمنٹس یا دو ڈفرنٹ قسم کے ورژنز ابھی بھی چل رہے ہیں. ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب یا تحریک انصاف ایک سائڈ پر انہوں نے اپنی ایک لائن لے لی اور اس کے اوپر وہ کھڑے ہو گئے. بٹ ٹو مائی ونڈرز جو گورنر پنجاب ہے ہمارے سردار صاحب, ریسنٹ سٹیٹمنٹس جو ان کی آئی ہیں اور جس طرح شہباز شریف صاحب کو تنقید کا نشانہ انہوں نے بنایا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایٹ دس پوائنٹ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہے یا پیپلز پارٹی بھی تھوڑا تھوڑا ڈیویٹ کرتے کرتے مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی لائن لے چکی ہے. بلوچ صاحب, بڑی کلیئرٹی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو میں انیشلی اور ان کے باقی تمام رہنما میں بڑی کلیئرٹی تھی ان ترامیم کو لے کے, لیکن سردار صاحب کو کیا ہوا, گورنر پنجاب کو کیا ہوا ہے, وہ بالکل کھل کر تنقید کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے اوپر. دیکھیں اس طرف آنے سے پہلے چونکہ خٹک صاحب نے پہلے وہ ایک ٹاپک پہ بات کی تو میں جھانگ والی سڑک نہیں جھانگ والی سڑک بھی اور بھی چیزیں ایک دو انہوں نے کی, میں اس پہ مختصراً تھوڑا روشنی ڈالوں. اگر نواز شریف صاحب نے قادیانیوں کو مسلمان کہا ہے, دیکھیں کوئی بھی اقلیت, میری بات مکمل ہونے دے, کوئی بھی اقلیت ہو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہودی بھی تھے نا ادھر, ان کے ساتھ کاروبار بھی تھے, وہ اہل کتاب ایک منٹ ہے, ان کے ساتھ وہ چیزیں بھی تھیں, لیکن بالکل فتنہ ہے. میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. اچھا, اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن بات کرنے کا, گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہے. اگر آپ کا لیڈر فتنے کو مسلمان کہتا ہے, کیا کہا اس نے, میں آپ کو سنا دوں گا نا. میں تو وہ کہہ رہا ہوں کریکشن ہو جائے گی. اگر میرے پاس ویڈیو نہ ہوئی تو میں آپ کی پروگرام میں آ کر معذرت کروں گا خٹک صاحب کو سامنے بٹھا کے کہ بھائی آپ نے جو بات کی ہے میرے پاس نہیں تھی, وہ مجھ سے غلطی ہو گیا, مس کوٹ ہو گیا. اور اگر وہ ہوئی تو یہ معذرت کریں گے پوری قوم کے ساتھ کہ یہ میرے لیڈر نے کہا تھا. اگر نواز شریف نہیں, خٹک صاحب بات کو اب گھمائیں نا. اگر نواز شریف صاحب نے, میری گزارش سن لیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. بالکل, اگر عمران خان نواز شریف صاحب نے قادیانیوں کے بارے میں جو بھی کہا ہے, اس کے اوپر دوبارہ سے ایک منٹ ہے, اگر نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ قادیانی مسلمان ہیں, بات یہ ہو رہی تھی کہ دوبارہ سے نا ایک پورا سیگمنٹ رکھیں گے. میں اس پر بھی معذرت کر رہا ہوں, میں نے چلا دی ہے. غلط بات کر رہے ہیں نا. کسی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ قادیانی اقلیت ہیں, باقی ہمیں اسلام اجازت تو نہیں دیتا کہ ہم کسی کو مطلب کو گولی مارتے ہیں یا کسی کے گھر اجاڑ ہیں یا کسی کے ساتھ, جس طرح سے پچھلے دنوں کے پی کے میں ایک بندے کے اوپر توہین وہ رسالت کا لگا کے لوگوں نے خود, ان کی یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے کہ یہ اس کو اپنی کسٹڈی میں نہیں لے سکے اور لوگوں کے ہاتھوں ایک بندہ مر گیا. اس کا اگر اس نے کیے تو عدالتیں موجود ہیں, اس سے سزا دیں. یہ درخت والی بات کر رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا خزانہ نکلوا کے دیکھیں کہ کتنے اربوں روپے انہوں نے درختوں کے نام کے اوپر نکلوائے ہیں اور جیبوں میں ڈالے ہیں. اور ٹمبر مافیا کدھر پورے کے پورے کے پی کے پہاڑوں کو آپ فیڈرل سے آپ نکلوائیں, یہ خود ممبر پارلیمنٹ ہیں, آپ کے پی کے کا بھی ریکارڈ نکلوائیں, آپ ادھر کا بھی نکلوائیں جو بلین ٹریز کے اوپر کتنا پیسہ لگا, اور وہ جو جنگلات اس پیسے کے ساتھ نئے آباد ہو گئے وہ بھی دکھا دیں اور پہلے کی تصویر بھی دکھا دیں. اس پہ ایک ڈاکومنٹ. تیسری اور آخری بات اس ٹاپک پہ, جن لوگوں نے جا کے مدینہ شریف کے اندر شار انگیزی کی, جہاں کے اوپر قرآن پاک کی آیات ہیں کہ آپ اپنی آوازوں کو پست کر لیں, وہاں پر جو فتنہ انگیزی کی گئی ان کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے اور گالم گلوچ کی گئی,
یہ کس قسم کی ریاست مدینہ کی بات کریں؟ لیکن وہاں پہ بانی پیٹی جوتے بھی تو اتارتے ہیں. یہ رپورٹ میں نکالی WWF کی, اس میں لکھا ہے کہ کتنے خرب یا عرب انہوں نے نکالے, یہ بھی لکھے نا, یہ بھی پڑھے نا. بہت لمبا چوڑا پروجیکٹ ہے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں, اگر اس طرح موبائل سے نکال کے چیزیں تو آپ بتا دیا کریں کہ میں بھی موبائل میں چیزیں لے کر آ جاؤں گا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ آتے ہیں. اگر آپ نے 10 کروڑ کے عوض 100 درخت لگا دیا ہے, یہ بھی تو دیکھیں کہ ملک کا نقصان آپ نے کتنا. فیڈرل گورنمنٹ آپ لوگ ایسے کام کو اکاؤنٹیبلٹی کریں, ایسے تو ویسے بڑا سمپل ہوتا ہے کہ آپ لوگ, میں اس کے اوپر میں نہیں آنا چاہتا تھا بٹ چلیں اکاؤنٹیبلٹی کر لیں. کم دیا اکاؤنٹیبلٹی آپ کے پاس حکومت ہے نا سر, کر لینا. نہیں اکاؤنٹیبلٹی تو کرنا اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کا کام ہے نا, حکومتوں کا کام نہیں ہے. حکومتوں کا کام ڈیلیور کر سکتے ہیں نا, آپ انویسٹیگیٹ تو کروا سکتے ہیں نا. ہاں انویسٹیگیشن تو انویسٹیگیشن کروائیں. پرائم منسٹر صاحب کو بولیں کہ آپ, بلکہ I'm sure کہ کل آپ کی بھی ہیئرنگ ہو سکتا ہے, آپ بھی نیشنل اسمبلی میں ان ڈیز ٹو کم ہو, تو وہاں پہ فلور آف اسمبلی پہ آپ بیٹھ کے وہ تو میں یہ پوائنٹ کھٹک صاحب بھی ہوں گے ضرور اٹھاؤں. ہاں یہ جی آپ نے یہ نوٹ ڈاؤن رکھنا ہے کہ جی اگر بلوچ صاحب اسمبلی پہنچتے ہیں تو ہی ول ٹیک اٹ. آپ کو کیسے پتا ہے کہ پہنچ رہے ہیں؟ آپ پریشان میں نے ان کیس کہا, اگر کہا میں نے نہیں کہا کہ پہنچ رہے ہیں. قاضی صاحب کو کیس لگا ہوگا. اچھا ویسے انہوں نے یہ باتیں کر کے منصور صاحب کی تو جو انہوں نے وہ یہ تو یہ سارے کہتے ہیں قاضی صاحب کو جو بھی کیس لگا ہوتا ہے ایڈوانس میں سمجھے تو ہار گئے, جو کس سے بیان کرتے ایڈوانس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہار گئے. قاضی صاحب سے بڑے کے انصاف سے یہ بڑے پریشان. اچھا آگے پلیز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ آ جائیں, پلیز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ آ جائیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, پیپلز پارٹی فرام ڈے ون آپ لوگوں کے ساتھ چلی آئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب مولانا کے گھر بھی جاتے رہے, بار بار جاتے رہے, بٹ ایٹ ونس کل گورنر پنجاب کی جو سٹیٹمنٹس آئیں, شہباز شریف صاحب کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا, لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی مطلب کچھ معاملات ہیں کہ جو آپ لوگ نہیں. پہلی بات تو مجھے یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کے کوئی بلاول صاحب نے بیان دیا, گورنر پنجاب نے دیا. نہیں گورنر پنجاب نے کیا بیان دیا؟ انہوں نے کہا جی کہ جو بنتا ہے بننے دے, منصور علی شاہ صاحب اگر ہیں. میں اگر آپ کو یہ کہوں, اگر میں یہ کہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی وہ امینڈمنٹس کی جو بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی حکومتی پارٹیز ہیں, وہ سب آن بورڈ ہیں. اور میرے ایک منٹ سن لیں, وہ ہے اور وہ اس میں جو کیسر شیخ صاحب آپ ہی کے وزیر, جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو کہ حکومت میں شامل ہیں ان کو اعتماد میں لے کے گئی, لے کے کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان پوری امینڈمنٹ کے سب سے بڑی وکالت تو بلاول صاحب خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اگر کسی چیز پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب کے یا کسی کے تفاضات ہوں گے تو وہ اس فلور پر بیٹھ کے بات نہیں کریں گے کہ یہ چیزیں ٹیکنیکلی تو کامن سینس. اگر مثال کے تو ایک امینڈمنٹ ہے, میں آپ سے منسوب کر دیتا ہوں کہ یہ رائے صاحب نے یہ شیک ڈلوائی, میں اگر یہ میں کہہ دوں, ہے تو غیر ذمہ والی بات کہ یہ تو فلاں شیخ جو ہے وہ ڈلوائی بلاول صاحب نے, تو ان غیر ذمہ دارانہ باتوں کا چاہے وہ گورنر ہو یا کوئی بھی ہو فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ایک فورم ہے جہاں پر بات ہو رہی ہے, جہاں پر ساری پارٹیز آن بورڈ ہیں, وہ ممبر پارلیمنٹ ان کے وزراء ہیں. لیکن آپ کے اتحادیوں کو روکنا تو چاہیے نا, پھر اگر وہ آن بورڈ ہیں, اگر تو گورنر صاحب ان کی کمیٹی نہیں, ان کو روکنا ان کی پارٹی کے لوگوں. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے اتحادی ہیں نا, وہ آپ کے حکومت کے اتحادی ہیں نا. پھر میں تو کہہ رہا ہوں یہ غیر ذمہ دارانہ بات, لیکن یہاں سے یہ امپریشن جاتا ہے کچھ نہیں. جی ترامیم کدھر ہے یار؟ وہ میں نے آج ان کے ایک منسٹر کا انٹرویو بھی دیکھا ہے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی نہیں آپ کے پاس ہے. نہیں میرے پاس, وہ جو ایک مسودہ چل رہا ہے وہی میرے پاس بھی ہے, جو چل رہا ہے میڈیا کے پاس ہے, وہ جو مسودہ چل رہا ہے. میں پارلیمنٹیرین ہوں, میرے پاس نہیں ہے. آپ نے مانگا؟ ہاں ہم نے کہا کہ دیں. کیا کہتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں کہ جی مل جائے گا. میں اس بات کا جواب دوں گا. جی آپ دے دینا پھر بعد میں. جی آپ کا یہ آرگومنٹ نہ پیش کرنا کہ جی جب آپ کی حکومت تھی تو نہیں, آپ کی حکومت کی کیوں نہ بات کروں, کیوں نہ بات کی جائے, آئینی ترمیم نہ کی جائے. ہم نے زیادہ ایکٹ لائے ہوں گے, کھٹک صاحب کوئی 3-4 مہینے کے لیے کوئی چیز لائیں گے, میں بالکل اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں. ابھی ایکٹ تو ویسے پریکٹس اینڈ پروسیجر کھٹک صاحب لے کے آئے نا, یہ لوگ آپ لے کے آئے نا, کتنے مہینے, 3 مہینے چلے گا, 6 مہینے کے لیے لے کے آئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. لیکن ان سے یہ پوچھے کہ کیا انہوں نے خود پڑھی ہیں وہ چیزیں؟ کھٹک صاحب آپ نے خود پڑھی ہیں؟ میں نے پڑھی ہیں. کیا آگے بولیں, مجھے بتائیں تھوڑا, قوم کو بتائیں. نہیں جب ٹائم آئے گا تو کریں. دیکھیں بات یہ دیکھیں, نہیں کہہ رہے قوم کے مفاد میں قانون سازی ہو رہی ہے. نہیں اچھا, اس کے اوپر ایم کیو ایم کی سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے. بلوچ صاحب ایک سیکنڈ, اس کے اوپر ایم کیو ایم کی سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے. انہوں نے کہا جی یہ عوامی مفاد کی امینڈمنٹ نہیں ہے,
बट स्टेबिलिटी के लिए वी आर गोइंग विद द गवर्नमेंट। अभी इनके मिनिस्टर फारूक सत्तार का भी कैसर statement। शेख की स्टेटमेंट में भी देख रहा था क्या? कि मुझे भी नहीं पता। हाँ, वो हमारे दोस्त नादिर गिरमानी साहब के शो में थे। अच्छा, मैंने तो siyaasat.pk पे देखा, उनकी कोई वो बनाया हुआ था कि कह रहे जी मुझे भी नहीं पता। तो ये क्या मतलब, रात के अंधेरे में तो लोग डाके डालते हैं, तो अगर ये डाका डाल रहे हैं तो ठीक है, बता दे कौन को डाका डाल रहे हैं। अगर ये तरमीम स्टेबिलिटी के लिए है, मुल्क की बेहतरी के लिए है, तो सामने ले आए। और फिर आपको भी ऑन बोर्ड होना चाहिए, पीटीआई को साथ जाना चाहिए। जुडिशल रिफॉर्म्स हम भी चाहते हैं, फिर तो पीटीआई को भी साथ जाना जी चाहिए। देखिए, जुडिशल रिफॉर्म्स हम भी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत के हक में, आप आईनी अदालत के हक में, जी देखिए, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, मतलब हक में पीटीआई कोई निकाल सकती है उसमें। जी देखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट को एक सेशन कोर्ट के बराबर ले आए, ऐसा नहीं हो। अदालत, जजेस की तादाद भी बढ़नी चाहिए। हम चाहते हैं कि कैसे सुने लोगों की, आम लोग जो है वो पिस रहे हैं Are you अदालत में। sure कि पीटीआई चाहती है कि जजेस की तादाद भी बढ़? जी देखिए, टाइमिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जी टाइमिंग होती है। इस टाइम पे क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है इसका कि जी लार्जर बैंक में जो अपने जजेस करके रिव्यू में जाके हमारे खिलाफ फैसले देने शुरू हो एडहॉक जाए। जजेस तो फिर भी ला सकते हैं ना वो लोग। जी तो वो ले आए, एडहॉक जजेस तो ला तो सकते ले हैं। आए, आपको पता है एडहॉक के पूरा जज तो ले आए हों, वो तो वैसे भी ला रहे हैं। देखिए, ये खुद कंफ्यूज है। इनको पता है कि आज तो हम ये कर लेंगे, कल इसी जो कटे आज हमारे लिए कोद रहे हैं ना, इन्होंने खुद गिर जाना है इसमें। तो मैं खबरदार कर रहा हूं, हमने भी बड़ा खुश करने की कोशिश की उन लोगों को, कर लें, आजमा लें। हाँ मानते हैं, अच्छा हम मानते हैं। चले, शुक्र है। मैं खटक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। हमने एक्सटेंशन देखिए गलती की, दे दें, ये वो पता चल जाएगा। कमाल हो गया वो लोग साहब। दे दें। ये खटक साहब ये तो मान गए ना कि जो हम बात कहते थे कि ये आरटीएस सिस्टम की पैदावार है, जाहिर एक्सटेंशन तब फिर मैं 47 पे आ जाऊंगा, फिर आप कहेंगे कि जी 47 पे बहस कर रहे हो। आप मेरी बारी पे बात कर रहे हैं। इमरान खान ने ऑफर की थी आप लोगों को असेंबली के फ्लोर के ऊपर कि हल्के बताए हम खोल दें। मुझे बात नहीं करने देंगे। इमरान खान ने ऑफर की कि हल्के खोल दें, आप हमें ऑफर करें, हम बताएं आपको हल्के खोल के दें, सिर्फ 47 खोल दें। ये बात ठीक है, वैसे केपी के हल्का कोई भी नॉमिनेट कर दे, हम उधर केपी में आपको खोल दें। लेकिन आप देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि हमने भी खुश करने की बड़ी कोशिश की। नहीं, वो असल बात ये है, इन्होंने नहीं कोशिश की थी खुश करने की। ये कोई सिर्फ बात इधर से नहीं शुरू होती, ये तो बहुत सारे पीछे 3, 4, 5, 6 लोग हैं जिनको मरलावार आए, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और उसको फाइनली 2018 में आरटीएस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के ऊपर वो उसके ऊपर तरीके से मेरी सीटें कम की गई आरटीएस पे जाके, वो उनका अब खटक साहब कह रहे हैं 2018 वाली असम्बली का ये हिस्सा नहीं थे। इनको नहीं पता होता था कि ये जो शक्ल से हमारे वो लिए इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम है असद कैसर साहब भोले से लगते हैं। उनकी शराफत की इंतहा है कि कौमी तराना खत्म होता था, 10 कवानीन टेबल के ऊपर 5 बता दे, आ जाते थे, 5 बता दे, हजारों, 5 बता दे, 5 बता दे। अच्छा, वो कवानीन आ जाते थे, 5 बता दे, और पास है, ना किसी को 5 बता दे थी, ना किसी को सवाल ही नहीं पैदा होता। 5 बता दे, 5 के नाम ले दे। कोई एक हर दूसरे सेशन में ये कुछ होता था, तो ये बातें ये ना करें। दूसरी बात ये है कि लीगली असम्बली के अंदर किस आइन में लिखा हुआ है, हाँ, जब आप कोई चीज पास करवानी होती है, नंबर पूरा करना है, तो नहीं, वो नंबर की बात भी बाद में, उस वक्त आप उसकी कॉपी तकसीम करते हैं। ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स को दे जो ये आईनी तरमीम है, उसके इसकी कॉपी देना, ये आईनी तरमीम है, इसके ऊपर आपने कंसेंसस बिल्ड अप करना होता है, ये आइन का हिस्सा होंगे। मैं वही कह रहा हूं ना खटक साहब, मेरी बात तो सुन, सारी जमातों को कॉपी दे, मेरी बात तो सुन ले। अभी तक आईनी तरमीम हाउस के अंदर तो नहीं पेश की गई, पेश तो नहीं की गई, कम पे आने लगा थी, 12 बजे तो निकले, आपको तो कम पड़ने लगा था, 11:58 पे असेंबली एडजॉर्न हुई है। वो जब हाउस में पेश की जाएंगी, उसका कानूनी तरीका ये है, उससे पहले तो जाहिर है उनमें कई तब्दीली, कैबिनेट से अप्रूवल आएगी, ये एक सियासी तरीका है ना। ये थे आरटीएस सिस्टम के जरिए, ये 1 मिनट में लाते हैं। आप कहते हैं जी वो मौलाना साहब के पास ये नहीं लग के आईनी तरमीम हम कोई नहीं लेके आए। देखे, बात ये है, ये बिल्कुल उस वक्त जो इन्होंने कानून साजियां की हैं, ठीक है, आईनी तरमीम वो अभी निकाल दे, क्या पार्लिमान को गलत, क्या पार्लिमान को ताला लगा देना? नहीं, वो बताएं, क्या पार्लिमान का, बता दे जो क्या पार्लिमान का काम आईनी तरमीम करना नहीं है? क्या पार्लिमान का काम कानून साजी करना? इनको परेशानी क्या है? लेकिन पार्लिमान का काम मेरे आपके सबके बुनियादी इंसानी हकूक का उसका मुहाफिज होना है। बिल्कुल, अगर आपके तरीकेकार के ऊपर हमें इतराज है, फिर मुझे मैं उस तरफ नहीं जाना चाहिए। एक सेकंड बोलो, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहिए, ड्रैग्ड मी देयर
یہاں پہ پھر مجھے کامران مرتضیٰ صاحب کوٹ کرنے پڑ رہے ہیں آرٹیکل 8 کے اوپر بات کرتے کہتے ہیں جی میں نے بلاول صاحب کو جو ایز کامران مرتضیٰ صاحب سیڈ کہ جی میں نے بلاول صاحب کو جو پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے کہا جی ہاں جی ہم نے بھی دیکھا ہے لیکن مجبوری ہے. میں اس طرح نہیں جانا چاہ رہا تھا بٹ یو ڈیڈ بھی دیر. تو بھائی آپ کی وہ جماعت جو آپ کے پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, میں آپ کو خبر بریک کر دیتا ہوں. کامران صاحب ہماری پارٹی کے ترجمان نہیں ہے. ایک منٹ مجھے فضل الرحمان صاحب کی جماعت مجھے بات مکمل کرنے جی جی پلیز پلیز. لیکن اگر اجازت ہو تو فضل الرحمان میں مولانا صاحب میری پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا صاحب نہیں ہماری حکومت کی نمائندگی نہیں پی ڈی ایم کے سربراہ رہے ہیں لیکن بالکل قابل احترام ہے, ان کی اپنی رائے ہے, ہمیں ان کی رائے کا احترام ہے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب اگر خٹک صاحب بھی, اب میں تو نام نہیں لیتا, میرے لیے تو بڑے مقدس ہے جس نام سے پکارتے تھے مولانا خواجہ آصف نے خواجہ آصف نہیں دیا ان کا لیڈر نہیں دیا یہ نام خبر دے رہے تھے آپ, خبر وہ دے رہا ہوں. اگر یہ نام خواجہ آصف نے نام, میری بات مکمل ہونے دیں. دیکھیں بات یہ ہے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, ایم کیو ایم ہے, دیگر پارٹیز جو اتحاد میں شامل ہیں, ان کی جو سرکردہ لیڈرشپ ہے وہ تمام امینڈمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکس تقریباً ہو چکی ہیں, انکلوڈنگ پی ٹی آئی, انکلوڈنگ پی ٹی آئی, انکلوڈنگ جماعت نہیں پی ٹی آئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک سیاست ہے, ادھر تو یہ ہوتا تھا ترانہ ہوتا تھا, بل جمع ہوتا تھا اور پاس ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک سیاسی طریقہ ہے. آج کوئی کرنل نمبر نہیں پورے آپ کے پاس, آج کیا کرنل کا نام تھا, نہیں نمبر نہیں ہوں گے پورے, جب پورے ہوں گے تبھی پاس ہو. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جس نے مولانا صاحب کی بھی محنت کرنی ہے, جس نے دیگر پارٹیوں کی بھی محنت کرنی ہے کہ ہم نے نمبر پورے کرنے ہیں. ہم یہ امینڈمنٹ لے کے ویلکم کریں گے, یہ ملک کے لیے ہے نا سب کچھ. امینڈمنٹس اور یہاں پہ کیا اسمبلی اس لیے تو نہیں بنی کہ ہم ادھر کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں, بالکل ایسے اسمبلی لیجسلیشن کے لیے بنی ہے. بالکل ٹھیک, یہ لیجسلیشن اب کچھ چیزیں جس پر خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہ ہونی چاہیے, ہو سکتا ہے جب ان کے سامنے پیش کی جائیں تو یہ بہت ساری چیزوں سے اتفاق, لیکن ہم نے ان کو رکا ہے اپنا آئیڈیاز بھی تو شیئر کریں گے نا. جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ یہ کھڑے ہو کے ان کے حق میں ووٹ دیں, پھر نا بالکل جسٹیفائڈ, بالکل جس کو سمجھتے نہیں یہ نہ دیں, بالکل جو ان کے حساب سے. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بلوچ صاحب, یہ مولانا صاحب کو مولانا ڈیزل خواجہ آصف نے کہا تھا, ہم نے نہیں کہا. اب میں یہ چلا دوں, ہاں چلا دیں تاکہ ان کو پتہ چلے. ہر جلسے میں کون کہتا تھا, شروعات کس نے کی, ہر جلسے میں کون لقب کس نے دیا, نہیں مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ کس نے دیا, آپ نے خواجہ آصف نے دیا, آج تک بانی پی ٹی آئی نے, اس سے چیزیں بہت آگے چلی. میں ریکارڈ میں کہتا ہوں صرف ان کو نہیں, ہر دوسرے بندے یہ کہہ رہے ہیں اس کو تو چھوڑ دینا مولانا صاحب کو, جس کو ہم کہتے تھے کہ قوم کا باپ جو ہے وہ پوری قوم کو پتا تھا, وہ محمد علی جناح کو کہتے تھے قوم کا سیاسی باپ. انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کا باجوہ صاحب قوم کے باپ ہے. ہو گیا, اچھا پھر انہوں نے کہا پنجاب کا سب سے بڑا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز لائی ہے روحانی, آج بن گیا تھا, چلا دو. خٹک صاحب میری بات کرنے صرف مجھے ایک سیکنڈ, انہوں نے کہا سب سے بڑا ڈاکو پرویز لائی ہے. آج وہ ان کی پارٹی کا صدر ہے. اگر غداری کو لاہور, کراچی, کوئٹہ تو میرا نام شہباز ایک چھوٹا سا بریک, چھوٹا سا بریک کے بعد چھوٹا سا بریک.